بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ قسط نمبر 22۔ دل برداشتہ ہو کر کئی بار استعفیٰ دینے کا سوچا۔ یہ خیال حاوی رہا کہ استعفیٰ دے کر ہیرو تو بن جاؤں گا، لیکن حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ بھی سوچتا کہ فوج مشرف کی ہے اور نہ میں ان کا ذاتی ملازم، مجھے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کی کتاب سے اقتباس۔ سی جی ایس کے 2 سال کا عرصہ ذہنی کوفت کا گزرا۔ یقیناً جنرل مشرف کے مقاصد اور طور طریقوں سے مجھے اختلاف رہا اور جو کچھ کہہ سکتا تھا کہہ دیا، کبھی ضمیر کے برخلاف ہاں میں ہاں نہیں ملائی، مگر دل پر ہر وقت ایک بوجھ سا رہتا۔ جی ایچ کیو کے آخری ایام میں ایک دن دفتر میں بیٹھا تھا۔ سامنے لان میں سردیوں کی گرم دھوپ میں مالی گلابوں کی کٹائی کر رہا تھا۔ کچھ دیر بیٹھا، کھڑکی سے اسے دیکھتا رہا۔ دل میں خیال آیا کہ اس کی زندگی کتنی پرسکون ہے۔ کاش میرا بھی اتنا سہل کوئی کام ہوتا جو دل و دماغ پر بوجھ نہ بنتا، دل کو یوں نہ مروڑتا، بس مالی جیسی تنگ دستی مجھے نہ ملتی۔ کہتے ہیں کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے جب دل سے نکلی بات پوری ہو جاتی ہے۔ آج 5 سال سے یہی کر رہا ہوں، مگر دل جب بجھ چکا ہو اسے کیسے بہلاؤں۔ اپنی ندامت میں اللہ کو بہت قریب پاتا، ہر وقت اس کے خیال سے دل ڈوبا رہتا، اس کی محبت ڈھونڈتا اور خود کو اس قابل نہ پا کر بہت پریشان اور پشیمان رہتا۔ کس سے کہتا؟ وہی ایک سننے والا تھا، اسی کو پکارتا، کوئی جواب نہ آتا۔ کبھی پرانے فلمی گیت سنتا تو ان میں بھی اللہ کو پاتا، روتا۔ انہی دنوں جب افغانستان پر امریکہ کے گولے پھٹ رہے تھے اور ہم ان کے طاقتور بھائی اپنی لالچ سمیٹے دشمن کی گود میں بیٹھے تھے، ایک دوست نے شاہ نواز زیدی صاحب کی کتاب آئینہ دار مجھے دی۔ منظوم پیش لفظ میں لکھا تھا، میں نابینا مصور ہوں جو دونوں ہاتھ آگے کر کے چلتا ہے، جو خوابوں میں بھی جا کر بند گلیوں میں نکلتا ہے، کہ اجلے منظروں کی دوسری جانب جو اندھے غار ہیں ان میں میری آنکھیں لڑکتی ہیں۔ ان کے الفاظ میں دل ڈوب کے رہ گیا۔ پھر نظم مزار شریف پڑھنی شروع کی۔ تصویر کشی ایسی تھی جیسے آنکھوں کے سامنے آئینے میں منظر بھرا ہو۔ جب آخری سطور پر پہنچا، آئینے میں اپنی شکل دکھائی دی۔ اب کی بار ابابیلوں نے پھر آنے میں دیر لگا دی تو پھوٹ پڑا۔ کمرے میں کچھ اور گھر والے بھی بیٹھے تھے۔ اٹھ کر غسل خانے میں جا چھپا۔ دیر تک روتا رہا۔ رات بھر یوں ہی گزری۔ دوسرے دن چھٹی تھی۔ ناشتے کی میز پر سب ہی بیٹھے تھے، پر نانا بھی، میرے بچے بھی اور نواسا بھی۔ ناشتے کے بعد نہ جانے کیوں میرے منہ سے نکلا کہ جب ریٹائر ہو جاؤں گا تو اللہ میاں کو سلوٹ کروں گا اور کہوں گا میرے لیے کیا حکم ہے۔ وہ کہے گا جب تجھے اتنا بڑا افسر بنایا تب کہاں تھا؟ اب کوڑے کی ٹوکری سے نکل کر کیا پوچھتا ہے کہ کیا حکم ہے؟ یہ کہتے ہوئے پھر سے آنکھیں بھر آئیں اور وہاں سے ہٹ گیا، مگر سب نے دیکھ لیا تھا۔ ان دنوں کچھ دوستوں سے اس سلسلے میں بات بھی ہوتی۔ سبھی فوجی تھے، سب یہی کہتے کہ میری سوچ ٹھیک نہیں۔ ایک جنرل صاحب نے کہا کہ قائد اعظم کون سے اتنے مذہبی انسان تھے، مگر اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا۔ یہ اللہ کے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ ہی نے مشرف صاحب کو بھی اس کرسی پر فائز کیا ہے، تو کیا تم اللہ سے ناراض ہو؟ پھر اپنی ذہنی پریشانیوں کو دور کرنے انہی احباب کی رہنمائی میں کچھ ایسے لوگوں سے بھی رابطہ رہا جو مرید تھے ان کے، جنہیں ولی اللہ کا رتبہ دیا جاتا تھا۔ یہ تمام مشرف صاحب کی شدت سے حمایت کرتے۔ میں ان میں سے کسی سے منسلک تو نہیں رہا، مگر ان کی باتوں کا اثر یقیناً مجھ پر رہا۔ پھر ریٹائرمنٹ کے بعد جب ان سے ملا تو کچھ ایسی باتیں ہوئیں، اور 2006 کے حج کے دوران کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ میں اس راہ سے ہٹ گیا۔ کئی بار دل میں خیال ابھرا کہ فوج چھوڑ دوں، مگر میری منطقوں نے اس خیال کو دبا دیا۔ والد صاحب نے بھی فوج سے استعفیٰ دیا تھا۔ اس کے بعد بری معاشی حالت سے گزرے۔ 2 مرتبہ میں بھی ایسا کر چکا تھا۔
اگر اللہ نے نہ بچایا ہوتا تو نہ جانے بچوں کا پیٹ کیسے پالتا۔ کبھی یہ خیال آتا کہ میں استعفیٰ دے کر ہیرو تو بن جاؤں گا، لیکن کسی چیز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کچھ بدلے گا تو نہیں، میرے رہنے سے ان چیزوں میں کچھ رکاوٹ تو ہے۔ 1971 کے حالات میں مشرقی پاکستان میں جنرل صاحبزادہ یعقوب خان کے بارے میں بھی خیال آیا۔ انہوں نے بہت اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کیا تھا اور غلط لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا، استعفیٰ دے دیا، مگر حالات اور بگڑ گئے۔ کبھی یہ سوچتا کہ فوج مشرف کی تو نہیں، میں ان کا ذاتی ملازم تو نہیں کہ چھوڑ دوں۔ فوج کے لیے کام کرتا ہوں اور کرتے رہنا چاہیے، بولتے رہنا چاہیے، یہی میری فوج سے وفاداری ہے۔ خود تو کوئی غلط کام کرنے کی مجبوری نہیں اور نہ ہی کیا، جو برا سمجھتا ہوں اسے روکوں گا۔ اس کی دنیا دار پالیسیوں سے اختلاف ضرور ہے اور کرتا رہوں گا۔ میں چپ تو نہیں رہتا، چلا گیا تو فوج کو کیا ملے گا؟ پھر خیال آتا کہ آخر میں ہی اتنا ناراض کیوں ہوں؟ باقی سب تو اطمینان سے ہیں۔ کیا میں نے کہانیوں کے کردار ڈان کویوٹے کی طرح اپنے مد مقابل تصوراتی حریف کھڑے کر لیے ہیں؟ کیا میرا ناتا حقیقت سے کٹ گیا؟ کبھی سوچتا کہ اگر چھوڑ کر چلا گیا تو شاید اللہ ناراض ہو جائے کہ تمہیں 2 بار بھاگنے سے بچایا کہ تم سے کچھ کام لینا تھا، اور آج وقت آیا تو تم چھوڑ بھاگے۔ سوچا شاید آگے کچھ ہونا ہو، میرا کوئی کام ہو جو مجھے ابھی نظر نہیں آتا۔ دل میں ایک کشمکش چلتی رہی، خود فریبیوں میں ڈوبا رہا۔ ایسا کچھ بھی نہ ہوا کہ میں کچھ کرتا، خود کو ضائع ہی کیا۔ اختتام قسط نمبر 22۔